مسجد کا مولوی اور مسجد کا امام، جس کو تم امام سمجھتے ہو، جس کو 4 آیتیں یاد ہیں اس کو امام صاحب سمجھتے ہو، وہ اور بات ہے بھائی، وہ مولوی ہے، امام نہیں ہے، کیونکہ امام کے لیے قرآن میں آیت ہے یوم ندعو کل امام کل اناس بامامہم، قیامت والے دن تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ کون سے امام کے ساتھ جاؤ گے؟ جو بیوہ کی زکوٰۃ کھا جاتا ہے، جو ایک دوسرے مسلمان کو کلمہ گو کو کہتا ہے وہابی کافر تھے، بریلوی کافر تھے، دیوبندی کافر تھے، شیعہ کافر، ایک دوسرے کو شیعہ سکھاتا ہے، وہ مسلمان، وہ تمہارا امام ہے؟ یا امام تمہارا وہ ہے جو میدان معاشر میں نبی کی اولاد ہوگی اور تمہیں اللہ کے نبی کے سامنے لے کے جائے گا؟ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس یا ایھا الرسل، اے رسول بلغ ما انزل، جو تجھ تک پہنچا نازل ہوا۔ یہ کون نازل ہوا تھا؟ حضور فرما رہے تھے غدیر خم میں کھڑے ہو کے اور آوازیں بلند بلند کر کے کہہ رہے تھے یا ناد علیم مظہر العجائب تجد لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ یہ نبی آوازیں دے کے کہہ رہے تھے۔ کون دے رہا تھا آوازیں؟ خیبر ہوئی، خندق ہوئی، عہد ہوئی، ہر مارکے کے ہیرو کا نام علی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مین آف دی میچ، سنچری بنا لیتے ہیں نا تو آخر پہ انعام ملتا ہے۔ بھئی انعام کس کو ملے گا؟ بولو مین آف دی میچ کو دیا جاتا ہے۔ تمام غزوات کے مین آف دی میچ کا نام ہے علی المرتضیٰ۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور آج جب حج ہو گیا، حاجی غدیر خم کی طرف بلائے گئے، پہلے علی کو تو سمجھو کون ہے، ڈائریکٹ پہلے کچھ توحید والے ہیں۔ کون سے ہیں؟ توحید والے، اللہ کو جانتے نہیں ہیں تو کہتے ہیں ہم توحیدی ہیں، ہم توحید والے ہیں۔ کچھ رسالت والے ہیں، اللہ کے نبی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں تو کہتے ہیں ہم رسالت والے ہیں۔ کچھ اہل بیت والے ہیں جو اہل نبی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں اور کہتے ہیں ہم اہل بیت والے ہیں۔ اور مجھے بتاؤ نا، اللہ کو ایک ماننے والا کیا رسول اللہ کا گستاخ ہو سکتا ہے؟ بولو نہیں، اونچا بولو نہیں۔ یار تقریر میں کر رہا ہوں، آپ کی آواز ہی نہیں نکلتی۔ رسول اللہ کا گستاخ ہو وہ توحیدی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک رسول اللہ کا عاشق ہو، کہے کہ میں رسول اللہ کا عاشق ہوں، اور حضور کی اولاد کا گستاخ ہو، وہ اہل بیت کا گستاخ عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ ایک اہل نبی سے پیار کرنے والا ہے، کہتا ہے اولاد رسول سے بڑا پیار ہے، لیکن حضور کے صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، حضور کے صحابہ پر لعن طعن کرتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے۔ کہو کہ وہ اہل بیت کا محب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ سب لگائے ہوئے ڈرامے ہیں، یہ کھیڈیں ہیں مولویوں کی، ملاؤں کی۔ انہوں نے اپنی اپنی دیگیں پکائی ہوئی ہیں، اپنا اپنا لوتر۔ ہم ان کو کے بولنے والے ترکاری کو بولتے ہیں لوتر یا سالنا۔ سنو اور سمجھو، اپنی اپنی دیگیں مت پکاؤ۔ جو حسین پکا گئے ہیں ویسا پکانے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حسین نے حق و صداقت کے لیے، میں کہہ رہا تھا، عہد ہوئی، خندق ہوئی، جتنے بھی مارکے ہوئے، ہر مارکے میں مقابلے میں کافر آتے تھے، مقابلے میں کافر آتے تھے۔ یہاں تو عجیب معاملہ ہو گیا، مکے میں غزوات جو ہوئیں، مدینے میں کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ جب بھی مسلمانوں کی ٹکر ہوئی تو کافروں سے ہوئی۔ اب مدینے کی بات اور تھی، اب کربلا میں حسین ابن علی 8 ذی الحجہ کو حج چھوڑ کے حسین ابن علی کربلا آ گئے تھے۔ بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یار گلا میں بھی تو لگا رہا ہوں، ہمت کر بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
کے حج کو ترک کر کے حسین ابن علی کربلا آ گئے تھے. اب آج کا مولوی فتویٰ لگائے نا کہ حسین نے حج چھوڑ دیا. حج تو فرض ہوتا ہے, حج فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے. اور یار جب زکوٰۃ بھی فرض ہے, روزہ بھی فرض ہے, حج بھی فرض ہے, تو قربانی خدا کے دین کو بچانے کے لیے فرض ہے کہ نہیں؟ فرض ہے. اب اس فرض کے لیے کو ماڑی جان نہیں چاہیے. ادھر ہم کہنا 80 سال دے بابا جی خدا کی رضا کے لیے اپنی جان دے گئے اور چلیا. بابا جی نے ایویں بھی دنیا سے چلا جانا تھا. 80 نہ ہوتی 85 ہو جاتی, 85 نہ ہوتی 90 ہو جاتی, 90 نہ ہوتی 100 سال ہو جاتی. اور اتنی ہوتی ہے عمر ہے. غور تو کر, کربلا میں معمولی جانیں نہیں پہنچی تھی, وہاں ننھی جان علی اصغر کی بھی پہنچی تھی. بولو سبحان اللہ. بالکل ننھی سی جان سیدہ سکینہ کی بھی پہنچی تھی. ادھر عورتوں میں بیبیوں میں 9 بیبیاں کربلا پہنچی تھیں. آج تک تمہیں مولوی یہ اس لیے نہیں بتاتا کہ مولوی کو پتہ ہے کہ ہم کربلا کا واقعہ صرف 10ویں محرم تک بیان کریں گے, کیونکہ ہمیں اجازت اتنی ہے. 11ویں محرم کو جب حسین کرے نا, ان پر بھی فتویٰ لگ جاتا ہے کہ مولوی شیعہ ہے, یہ مولوی شیعہ ہے. تو یاد رکھو کہ شیعہ ہونا اس زمرے میں, اس زمرے کے اندر شیعہ ہونا کوئی نقصانی نہیں ہے. کس زمرے میں؟ کہ اگر آپ اور ہم حضور کے اولاد کے غلام بن جائیں. بولو سبحان اللہ. ہم ویسے شیعہ نہیں ہیں کہ ہم پیٹیں, ہمارے گھروں پہ جھنڈے لگے ہوں, ہم اصحاب رسول کو گالیاں دیں, ہم ازواج رسول پر لعن طعن کریں. ہم ضرور ہیں شیعہ, لیکن ایسے شیعہ ہیں کہ اللہ کے نبی سے پیار کرنے والے ہیں. بولو سبحان اللہ. ہے نا, صحابہ رسول کو گالیاں دینے والے نہیں ہیں, اولاد رسول سے پیار کرنے والے. یہ میں نے تاریخ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ نقش نالین پا ہے. کیا ہے؟ نقش نالین پا, یعنی کہ حضور کے پاؤں کی جو جوتی مبارک ہے اس کا یہ نقشہ بنا ہوا ہے, شیپ بنی ہوئی ہے. تو ہم نے کدھر لگائی ہوئی ہے؟ ماتھے کے اوپر, ماتھے کے ساتھ بھی نہیں, اوپر ٹوپی میں. بعض لوگوں نے سینے پہ لگائی ہوتی ہے, بعضوں نے امامے پہ لگایا ہوتا ہے. کتنی عزت کرتے ہو اولاد رسول کی. اگر نالین پاک کی اتنی قدر کرتے ہو, جو جوتی تھی, جو عرش پر معراج پر اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ جوتی پہن کے حضور گئے تھے. بولو سبحان اللہ. اور جوتی کی اتنی عزت ہے, عقل والو جوتی کی اتنی قدر ہے, تو اولاد رسول کی کتنی قدر ہوگی؟ اونچا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر ایک بار بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. غور تو کرو نا یار. دیکھو جوتیوں کی عزت کرتے ہو جس کو ہم نالین پاک کہتے ہیں, اور اولاد رسول کی بات کرو. اے شیعہ جی, حسین حسین کردہ شیعہ, علی علی کردہ شیعہ, حسن حسن کردہ شیعہ. اور بھائی ہمیں یہ نہ کہو کہ ہم شیعہ ہیں, ہمیں صرف اتنا کہہ دو کہ حضور کے غلام ہیں. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. خانہ نے پترا خان آتے ہو, ملکہ نے پترا ملک صاحب آتے ہو, چودھریاں دے بچیاں چودھری آتے ہو, گجراں دے پترا گجر آتے ہو. اور اوفنی تو ساڑی سوچ ہوتے نبی دے اولاد, نبی دی اولاد کیوں نہیں آتے ہو؟ انہاں دی عزت کیوں نہیں کرتے ہو؟ صرف اس واسطے کہ مولوی کو ڈر دے ہو. خدا دی قسم ہے, مولوی صرف 10,000 روپے آپ نے رکھا ہوا ہے. 10,000 اور دے دو تو آپ کا نکاح بھی جائز کر دیتا ہے. بولو سبحان اللہ. طلاق کا لیبل لگاؤ نا, طلاق طلاق طلاق, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں مولوی صاحب 10,000 روپے کہ نو نا اے مسیتی دا چھپرا جڑا ہے نا وہ بڑا خراب ہوئے دا ہے, یہ بڑے عرصے تو اساں دیکھا ہے, یہ بڑا دل خفا ہوتا ہے, تو ادھر چھپرا تسی ٹھیک کرا چھوڑو. اور پھر شام کو پھر وہی 10,000 والا آ جاتا ہے, آ کے کہتا ہے مولوی صاحب اور بھی پیسے تساں دے ساں,
مسیتی ہستے ایک عرض اس طرح ہے کہ میں گھر خاننی طلاق دے رہا تے کوئی حل کڈو نا مولوی صاحب پوچھتا ہے خان جی طلاقاں ترائیاں دیتیاں نے آخر جی ہاں ترائیاں دیتیاں اوہ پھر گواہ بھی آئے آخر ہاں جی 2 گواہ بھی آئے او خان آخر لگیا عمری صاحب اسی تو ساڈے پرانے مقتدی ہیں اتنے تساں پیچھے نماز پڑھتے ہیں یا مولوی صاحب ہم آپ کے پرانے مقتدی ہیں آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں برائے مہربانی کوئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کوئی حل نکالو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کوئی حل نکالو مولوی صاحب کہتے ہیں چلو خان جی نمازاں دی اذاناں دے ویلے 4 بندے کہن کے آئے ہو قرآن تو فیصلہ ٹھونسا اب سنو قرآن کہتا ہے الطلاق مرتان ایک طلاق 3 طلاقوں پہ ہے اس بندے نے 3 طلاقیں دی ہوئی تھیں اور تینوں طلاقوں کے بعد مولوی صاحب کو پیسے دے کر وہ رشوت دے کر یہ کہہ رہا تھا کہ مولوی صاحب میرا مسئلہ حل کرو مولوی صاحب نے قرآن کھولا جرگہ آ کر بیٹھا خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مولوی صاحب نے پوچھا 4 سوال ہوں گے سوالوں کے جواب درست ہوئے تو طلاق نہیں ہوئی بولو سبحان اللہ اور بھائی پیسوں پر بک جانے والوں سے اسلام لینے کی کوشش مت کرو جو تمہارے ٹکڑوں پہ بک جائے تمہارے غلے کے دانوں پہ بک جائے جو تمہیں تمہاری خانگیوں پر تمہارے ملک ہونے پہ بک جائے تمہارے چودھری ہونے پہ بک جائے دین تو وہ ہے کہ حسین ابن علی نے سارا خاندان اکٹھا کر کے کربلا میں لے آئے تھے بولو سبحان اللہ عورتیں بیبیاں بچے بوڑھے جوان سب آ گئے تھے اور اب جرگہ بیٹھا ہے خان جی کا مولوی صاحب نے پوچھا پہلا سوال خان جی طلاق غصے پہ دیتی ہے یا پیار نال انہوں نے کہا جی لہر چڑھی ہے تو مولوی صاحب چاہ دیتی ہے آپ نے طلاق غصے میں دی ہے یا پیار میں تو مولوی صاحب کو وہ خان صاحب کہنے لگے مولوی صاحب قسم سے مجھے غصہ آ گیا تھا بہت زیادہ تو میں نے طلاق دے دی تو مولوی صاحب نے کہا غصے میں طلاق نہیں ہوتی بولو سبحان اللہ اونچا بولو سبحان اللہ پہلا سوال اور مولوی جی یہ تو بتا کہ اگر بیوی نے روٹی اچھی گرم روٹی ہو اور چکن بنا کے لائے اور تیرے سامنے رکھے اور تو کہے آج تھی نے میرا دل خوش کیا ہے میری طرف سے طلاق ہے بولو سبحان اللہ ایسے ہوتی ہے طلاق غصے میں ہی ہوتی ہے اسی لیے اس کو کہا گیا یہ حرام بول ہے اس کی وجہ سے اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے دوسرا سوال مولوی صاحب نے کیا خان جی یہ بتاؤ طلاق تے کے ساتھ دی ہے یا توا کے ساتھ دی ہے بولو سبحان اللہ اونچا بولو سبحان اللہ واہ مولوی تیریاں منطقاں خان جی نے آگے سے کہا نہیں میں نے طلاق تو تے سے دی ہے میں نے کہا شکر ہے خان جی یہ 2 تے سوال ساڑھے ٹھیک ہو گئے 2 رہ گئے اب بتاؤ مولوی صاحب تم نے اسلام کو بیچا ہے مگر حسین ابن علی نے پورا خاندان ذبح کروایا ہے بولو سبحان اللہ تیسرا سوال مولوی صاحب نے کیا بتاؤ خان جی جو طلاق کا کاف ہے وہ 2 کش والا تھا یا 2 نقطے والا تھا بولو سبحان اللہ ہے یہ ہے مولوی صاحب کی ہڈیاں جو نکل رہی ہیں نوٹوں کی وجہ تو اور چوتھا سوال کیا مولوی صاحب نے کہا بتاؤ خان جی طلاق کا کلکلہ ادا کیا ہے کاف کا کلکلہ اس نے کہا مولوی صاحب پہلی باری پہ سننا ہے کلکلہ بے کون ہوندی ہے اور مولوی صاحب نے کہا ایسے طلاق نہیں ہوتی خان جی طلاق ایسی ہوتی ہے طلاق تب طلاق ہوتی ہے اور چلے لوگو مولویاں کو دین کندے ہو اپنے بچیاں دیندار بناؤ اپنے بچیاں قرآن دا کاری بناؤ آپ قرآن سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرو بریلوی دیوبندی وہابی دے چکڑ چو نکلو یہ وہ غلاظت ہے کہ جس کی وجہ سے امت مسلمہ ساری بکھر کے ٹوٹ کے رہ گئی ہے اپنے اپنے نام کی مسجدیں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ
بریلویوں کی مسجد علیحدہ ہے، دیوبندیوں کی مسجد علیحدہ ہے، وہابیوں کی مسجد علیحدہ ہے، شیعوں کی مسجد علیحدہ ہے۔ آنا اللہ کے نبی کے گھر جائیں، اللہ کے نبی کے گھر کی زیارت کر کے آئیں، وہاں پر اللہ کیا کہتا ہے، اقبال نے کیا سمجھایا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ وہاں کسی نے ہاتھ یہاں باندھے ہیں، کسی نے یہاں باندھے ہیں، کسی نے ٹانگیں کھولی ہیں، کسی نے جوڑی ہیں، کسی کے ٹخنوں سے شلوار اوپر ہے، کسی کے نیچے ہے، کسی نے ٹوپی پہنی ہے، کسی نے نہیں پہنی ہے، کسی نے دستار پہنی ہے، کسی نے نہیں پہنی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب ایک جگہ کھڑے ہیں۔ اونچا بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کنجوسی نہ کرے کرو، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اہل بیت کو سمجھو، من کن تو مولا ہو۔ اللہ کے نبی نے علی المرتضیٰ کا ہاتھ غدیر خم میں یوں پکڑا۔ کیسے پکڑا؟ یوں کر کے، ہاتھ اوپر بلند کر کے بتائیں کیسے پکڑا؟ یوں کر کے پکڑا، اور ہاتھ بلند کر کے، جیسے آپ لوگ یہ لوگ دیکھتے ہیں نا ٹی وی پہ ریسلنگ اور کشتیاں دیکھتے ہو نا، دو پہلوان آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، دو پہلوان آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں ایک ریفری ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ یہاں اللہ کا نبی ریفری بنا، اللہ کا پیغام قرآن میں اترا، یا ایھا الرسلو، اے رسول بلغ انزلا، اور جو تجھ پر میں نے نازل کیا ہے ابھی، الیکا تیری طرف، من ربک تیرے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آج اس کا پیغام دنیا تک پہنچا دے، امت تک پہنچا دے۔ اگر تو نے اس کا پیغام نہ پہنچایا تو تو نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، تو پیغام کیا تھا؟ پیغام اپنے بھائی علی، جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا القرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، وعلی مع القرآن، اور قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہو اللہ کے نبی نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، بولو سبحان اللہ۔ ذرا اونچا بولو سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تو کیا سمجھ آیا؟ سمجھ یہ آیا کہ ہم توحید والے بھی ہیں، یہ نہیں کہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، علی کو رب نہیں مانتے، ہم علی کو رب نہیں مانتے، صحابہ کے گستاخ نہیں ہیں ہم، صحابہ کے گستاخ، اور کسی برے کو صحابی بھی نہیں کہتے، کسی برے کو صحابی بھی، کسی گندے پلید کو صحابی بھی نہیں کہتے۔ ہم صاف ستھرے سچے پیارے نبی کے غلاموں کو صحابی کہتے ہیں، اولاد رسول کے غلاموں کو صحابی کہتے ہیں، اولاد رسول کے گستاخوں کو لعنتی کہتے ہیں، اولاد رسول سے لڑنے والوں کو جہنمی کہتے ہیں۔ میں نے کیا بتایا تھا؟ میں نے کہا اللہ کے نبیوں نے اللہ کی توحید کو بچانے کی بڑی کوشش کی۔ نوح علیہ السلام نے، صالح علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام نے کنویں میں جا کر توحید کو بچانے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام نے کنویں میں بچانے کی کوشش کی، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں، ایوب علیہ السلام نے جسم میں کیڑے ڈال کے توحید کو بچایا۔ ہر چیز کی اصل کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب نبیوں کی محنتیں، ان کے سوال حد ہو جاتے تھے، یعنی کہ نبی بتاتے تھے اور امتی کہتے تھے ہم نہیں مانتے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے ان کی امت کہہ رہی تھی کہ بن دیکھے خدا پر ایمان نہیں لاتے، بن دیکھے خدا پر ایمان،
عورتیں ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. عورتیں زور سے بولو سبحان اللہ. تو کیا سمجھ آئی؟ سمجھ یہ آئی کہ نبیوں نے تو اپنی پوری کوشش کی، سارے نبیوں نے، کہ توحید بچ جائے، لیکن اللہ اپنے نبی بچاتا رہا. ایوب کے جسم میں کیڑے ڈال کر ایوب نبی بچایا کہ نہیں بچایا؟ بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. عیسیٰ جیسے نبی کو آج تک بچایا ہوا ہے. بولو سبحان اللہ. آج بھی عیسیٰ علیہ السلام ہیں. ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے ڈال کے بچا لیا. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سے بچا لیا. نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ سے ٹکرا کے بچا لیا. یا اللہ سارے نبی بچاتا رہا. اب کربلا میں نبی کے نواسے پہنچے ہیں، ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ کہا رب نے دنیا والوں کو بتانا ہے وہاں ٹکرے نبی کی کافروں کے ساتھ تھی. کس کے ساتھ تھی؟ اونچا بولو. کس کے ساتھ تھی؟ کس کے ساتھ تھی؟ باہر نکلتے تھے وہ یہ تو سن ڈارے ہیں باہر آئے دن. اونچا بولو. کس کے ساتھ تھی ٹکرے؟ کس کے ساتھ تھی؟ کافروں کے ساتھ. کس کی ٹکرے تھی؟ ہر نبی لڑتا رہا. کفار سے ٹکر ہوتی تھی. کس سے ٹکر ہوتی تھی؟ کفار سے. مگر اب حسین ابن علی کربلا پہنچے تھے. یہاں پہ کون ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ لوگوں میں سے بتائیں، قسم اٹھا کے، جھوٹ نہیں بولنا، مجھے سچ سچ بتاؤ، حسین کے ساتھ ٹکر کس کی ہوئی تھی؟ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ حسین کی ٹکر کافروں کے ساتھ ہوئی تھی یا کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ مسلمانوں کے ساتھ تھی، کافروں کے ساتھ؟ نہیں. سارے نبی کافروں سے لڑتے رہے. سارے نبی کافروں کے ساتھ لڑتے رہے. لیکن حسین ابن علی نبی کا نواسا کربلا میں پہنچا. بنو امیہ کے منافق جو مسلمان ہو گئے تھے، جو لباس نماز والا، روزے والا، حج والا، زکوٰۃ والا لباس پہن کر کربلا میں مسلمانوں کا لبیدہ اوڑھ کر خطبے پڑھا رہے تھے، جمعے کی نمازیں پڑھا رہے تھے، اذانیں دے رہے تھے، اور کربلا میں آئے تھے. کتنے افسوس کی بات ہے. یاد رکھو کافروں نے ٹیل لگا لیا توحید کو بچانے کے لیے. نبیوں نے پورا زور لگایا کہ توحید بچ جائے، اور ٹکر تھی کافروں کے ساتھ. اور نبی بد دعا دیتے رہے. نبی بد دعا دیتے رہے. اور نبی کوئی ماڑے نبی بھی نہیں تھے. غور تو کرو، موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی جب عصا پھینکے تو اژدہا کو نکل جائے. نوح علیہ السلام جیسے نبی جب ارادہ کرے تو کنعان، لوگ کہتے ہیں کنعان نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا. قرآن کو سنو گے یا ملا کی سنو گے؟ قرآن کہتا ہے لیس من اہلک، یہ تیری اہل نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. قرآن اس کو نبی کا بیٹا نہیں کہتا، اور مولوی اس کو نبی کا بیٹا کہتا ہے، اس وجہ سے کہ نبی کی توہین کرے گا. یاد رکھو ہم نے مولوی کی نہیں سننی، ہم نے قرآن کی سننی ہے. بولو سبحان اللہ. ہاں یہ مولویوں کی کتابیں اٹھا کر مسجدوں میں جاؤ نا تو وہ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں. جی کس کی کتاب ہے؟ جی یہ علامہ فلانے علامہ صاحب کا بیان جو ہم پڑھ رہے ہیں. اور چھوڑ علامہ کی کتاباں، مناظرے کرتے ہو تو علامہ کی کتابیں. تمہارے مولوی صاحب نے یہ فلانی کتاب میں نہیں لکھا، تمہارے مولوی صاحب نے یہ فلانی کتاب. مناظرہ کرنا ہے تو قرآن پہ کر، پتہ چلے کہ تو قرآن کو پڑھنے والا ہے. مناظرے کرتے اور مناظروں میں کہتے ہو حضرت علامہ فلانے تمہارے مولوی صاحب نے یہ لکھا ہے فلانے. اور مولوی صاحب رکھ اپنے کول، سانو چاہیے نبی دا بیان. بولو سبحان اللہ. سانو چاہیے رب دا قرآن. بولو سبحان اللہ. تو قرآن پاک کتاب تھی. پہلے نبی بھی کو ماڑی طاقتوں والے نہیں تھے. جودی پہاڑ کے ساتھ کشتی ٹکرائی، بڑی بڑی مخلوق بچی ہے، اور کھوتا بچ گیا ہے. بڑے بیوقوف ہیں وہ لوگ جو حسین ابن علی کو چھوڑ رہے ہیں. قسم سے ان کی عقل، ان کی سوچ پہ بھی اف ہے. اور کھوتا بچ گیا، کھوتا بچ گیا. ہوئے نوح علیہ السلام تھے
نبی ہونے من کے کھوتا چڑھ گیا کشتی تے او بدبخت حسین نہیں پیا مندہ جس کلمہ بھی نبی دا پڑھیا ہے پھر امت رسول وچوں بھی آیا ہے اور یہ بھی پتہ ہے حسین نبی دا ٹوٹا ہے. بولو سبحان اللہ. ہیں ہم کیا کہتے ہوتے ہیں ہم کیا کہتے ہوتے ہیں اے دو طرح کس سے گئے اے نوازا کس سے گئے فٹا نانے تے گیا کہتے ہیں نا یہ نوازا کس پہ گیا جی نانا اپنے نانا پہ گیا. اور اگر ہم کہتے کہ یہ حسین اپنے نبی کی اپنے نانا کی طرح ہے تو تم کہو گے استغفر اللہ نبی کو اتنا بڑا وہ او بھائی میں نہیں کہتا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد. اللہ کے نبی نے فرمایا میری ساری اولاد میری مثال ہے. بولو سبحان اللہ. کیا بتا رہا ہوں کہ اللہ اپنے سارے نبی بچاتا رہا اور نبیوں سے توحید کتنی بچی. باتیں نہ کریں عورتیں باتیں نہ کریں. اللہ کے نبی کے پیغام سے کتنی توحید بچی. کہو توحید اتنی بچی ہے کہ نبیوں نے آخر میں بددعائیں دی ہیں. آخر میں نبیوں نے جب کوئی نہیں سنتا تو باپ کیا کہتے ہیں مرے ہوں بددعائیں دیتے ہیں. تو اللہ کے نبیوں نے بددعائیں دی لیکن بات حضور انبیاء امام الانبیاء کی آئی تو حضور سے کہا گیا کہ اے نبی اگر آپ اجازت دیں. اللہ کے نبی نے بددعا نہیں دی. جبرائیل امین آئے تھے طائف کے اس بستی میں جن بچوں نے پتھر مارے تھے نبی کو اور سر سے نکلا ہوا خون ٹخنوں سے سرکار کے جاری ہو گیا تھا. تو رب نے کہا اے محبوب اگر تو اجازت دے تو یہ میں عہد کی پہاڑی اٹھا کے ان کے اوپر کشتی کر دوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بے وقوف ہے یا رب العالمین بے وقوف ہے میری امت ان کو ہدایت عطا فرما. اور حضور صرف ایک ہی کلیہ ایک ہی قانون فرمایا کرتے تھے یا رب حبلی امتی یا اللہ میری امت کو بخش دے. بول دو سبحان اللہ. نبی اپنی امتوں کے لیے بد دعا کرتے تھے لیکن خاتم الانبیاء اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے یا اللہ یہ نبی تو اپنی امت کے لیے دعائیں کرنے والا تھا اب اس کی اولاد کے ساتھ کربلا میں کیا کرے گا. تو رب نے فرمایا نبیوں نے توحید بچانے کی کوشش کی ان سے توحید اس لیے نہ بچ سکی کہ وہ تھک کے ان کے پاس جواب نہ رہے ان کے پاس اور پیغام دینے کے لیے بات نہ رہی. اب تو نبی میرا آ گیا ہے اور میں نے کہہ دیا یا اس الذین کفروا من دینکم آج میں نے اپنے دین پر اسلام مکمل کر دیا ہے اور کافر مایوس ہو گئے ہیں میرے دین سے. آج تو صداقت نبی ساری لے کے آ گیا سچے سارے لے کے آ گئے. آج کیا ہوگا اللہ نے فرمایا آج میرے نبی کے نواسوں نے توحید نہیں بچانی صرف آج میرے نبی کے نواسوں نے پورے اسلام کو بچانا ہے. بولو سبحان اللہ. اونچا بولو سبحان اللہ. ذرا میرا گلا بیٹھ گیا پتہ چلے گا آپ کیسے بولتے ہیں سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. حسین ابن علی نے کربلا میں اپنے بچوں کو قیمتی نہیں سمجھا. اسلام قرآن نماز روزہ حج زکوٰۃ آپ کی گھر کے پردے کی عزت ہے. یزید زانی تھا حسین ابن علی نے زنا کو اپنی گلے کی گردن کی تلوار سے زنا کو کاٹ کے چھوڑ دیا. یہ تو آج کل بدبخت ہیں جو اس کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق اور وابستگی رکھنا نہیں چاہتے. تو صداقت کو سمجھو نا بھائی سچائی کو سمجھو. حسین نے صرف یہ نہیں کہ کربلا میں قربانی دی ہے مولوی تمہیں بتاتے ہی نہیں ہے کیونکہ مولوی تو ڈرتے ہیں حسین کے نام سے. وہ تو 10ویں محرم کو صرف کہتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قبرستان میں جا کے مردوں کو کہتے ہیں ان میں زانی شرابی بھی سوئے ہوئے ہیں ان کو جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور
اور وہ مردے بھی آگے سے کہتے ہوں گے دور دفعہ دور بغیرتا حسین تے علیہ السلام نہیں پہ پڑھنا ہے اصا بدبختہ ہوتے سلامتی پہ پڑھنا ہے اور سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی آپ لوگوں کی اونچا بولو سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی آپ لوگوں کو پھر بات دوبارہ دہراؤں سمجھ نہیں آئی بات کی میں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا نا قبرستان میں جا کے کیا پڑھو السلام علیکم یا آل القبور اس میں کئی زانی شرابی بدکار پیڑے بھی سوئے ہوتے ہیں قبرستان میں ان پر جا کے تو سلامتی پڑھتا ہے اور جس نے اسلام بچایا ہے اس حسین کے لیے علیہ السلام نہیں ہے بولو لاکھ لعنت تیری سوچتے بولو لاکھ لعنت تیری سوچتے اونچا بولو بہت ڈرتے ہو مولویوں کو قسم خدا کی بولو لاکھ لعنت تیری سوچتے حسین سے کیوں بغاوت کرتے ہو حسین سے وہی ٹکرائے گا جو حسین کو باغی کہے گا یزید نے حسین کو باغی کہا تھا 40 ہجری سے لے